واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات، جامع مسجد اسلم دارالعلوم میں عید الفطر کی جماعت انشاءاللہ 7:15 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر کی جماعت ٹھیک 7:15 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ احباب سے گزارش ہے جلد از جلد مسجد شریف کے اندر حاضر ہو جائیں۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خاتون وغیرہ کے لیے کچھ بھی امام کی کچھ بھی مسجد کے لیے کریں گے، کس ٹائم کریں گے؟ اینڈ پہ اس کے دوران ہی کریں نا، تقریر کے دوران ہی ٹھیک۔ آخری 5 منٹ دے دیں، آخری 5-7 منٹ خطبے ٹائم کر لیں، خطبے کا ٹائم اس ٹائم زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جس طرح مناسب ہے۔ خطبہ تھوڑا سا لمبا کر دیتا ہے، پہلے ہوتا ہے اینڈ پہ ہوتا ہے، تو اس ٹائم کریں گے۔ چلو جس آپ کریں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا إمام القبلتين۔ تمام تعریفیں، تمام کبریائی، ہر قسم کی حمد، ثنا، تحیات، صلوات، طیبات اللہ رب العالمین کے لیے، ہر قسم کی عبادت، رکوع، سجود، تسبیحات پاک پروردگار عالم کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے، اور عبادت اسی ذات پاک کو زیب دیتی ہے۔ آج کا دن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن نزول رحمت الہی کا دن ہے۔ آج کا دن مغفرت اور بخشش کا دن ہے۔ آج کا دن رب سے
مغفرت اور رحمت اور عنایت لینے کی صورت میں عیدی کا دن ہے، عیدی وصول کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن عید الفطر کا انتہائی پرمسرت دن ہے۔ آپ تمام احباب کو، تمام مسلمانوں کو، اہل محلہ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسی ہزاروں لاکھوں بے مثل عید کے ایام اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک کا مقدس مہمان آپ کے اور ہمارے پاس تشریف لایا، کما حق کو ہو، ہم اس کی تعظیم نہیں کر سکے جس میں کرنے کا حق ہے۔ اس کوتاہی پر بارگاہ رب العزت میں معافی کے طلبگار ہیں۔ دوستان گرامی، ماہ مبارک ہمیں چند چیزیں سکھا کر گیا ہے۔ ان چند کاموں میں سے ایک یہ ہے کثرت نماز۔ کثرت نماز، پہلے صرف 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، تراویح بھی شروع ہو گئی، تہجد بھی شروع ہو گیا، اور اوابین کے نفل بھی شروع ہو گئے، چاشت کے بھی نفل، اور جب نماز کے لیے آئے دل کیا 2 رکعت نفل اور پڑھ لیے۔ تو اس طرح رمضان مبارک ہمیں نماز کی پابندی سکھا گیا ہے۔ اب ہم نے اس پابندی کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، کیونکہ سارے کا سارا دین نماز کے اندر ہے۔ ساری عبادات کا جامع ترین جو نظام ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر آپ کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ نماز کی صورت میں کھانا پینا ناجائز ہے، نہیں کھا سکتے نماز پڑھتے ہوئے۔ روزے کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، کعبہ شریف کا طواف یاد آتا ہے، تو حاجی کی خوشبو نماز کے اندر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے نماز جامع عبادات ہے۔ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر سرکار پر درود و سلام بھی ہے۔ تو لہٰذا انسان کا جو مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور جنات کو۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم بڑی پابندی کے ساتھ اور مستعدی اور تیاری کے ساتھ ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسری جو ہے، ماہ مبارک ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دے کے گیا ہے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں جو جس کام کی نسبت ہو تو وہی کام بندہ کرتا ہے نا۔ ایک آدمی کرکٹ کھیلنے کا شوقین ہے، نوجوان، وہ گھر میں بھی وہ بازو اس طرح کرتا ہے، گلی میں جا رہا ہے تو اس طرح کرتا ہے، ہر وقت اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ عام انسان روٹین سے ہٹ کر قرآن مجید سے اپنا تعلق بناتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ یہ معتکافین حضرات بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، عزت مآب خالہ انور صاحب اور دیگر بزرگ جو اعتکاف بیٹھے، آپ کی خدمات میں اعتکاف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اعتکاف کی صورت میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی گئی ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش عرض کی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ان 10 دنوں میں قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ جو آیت آپ پڑھیں،
اگر کیا خوبصورت ہے کہ ہم اس کو لکھیں، اس کی کتابت ہمیں آنی چاہیے، اور پھر اس میں سے آپ سمجھیں کہ قرآن نے مجھے کیا خطاب کیا ہے، اس کے اندر میرے لیے کیا لیسن ہے، اس میں سے ایک بات، ایک آیت میں سے ایک بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو تحریر میں لائیں. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ایک آیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے کیا حکم دیا قرآن کے اندر. اور ایک ان باتوں میں سے ایک ایسی بات بھی آپ نوٹ کریں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، کوئی سوال ہے، کوئی اس قسم کوئی لفظ ہے جس کا مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس کو قرآن مجید کو جتنا وقت دیں گے یقین جانے اتنی زندگیاں خوبصورت بنا دے گا قرآن. تو ماہ رمضان ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف رغبت دلا کے گیا ہے. نماز اور تلاوت زندگی کے اندر یہ آپ اپنا معمول بنائیں. دن کو جس ٹائم آپ باہر جانے لگیں 2 آیات 3 آیات 5 آیات، ایون کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کیجیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے رب کائنات ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما. تیسرے نمبر پر جو ماہ مبارک ہمارے پاس تشریف لایا، اس کے اندر سخاوت ہے، ہمدردی. حضور نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنی خدمات غرباء کی جاتی ہیں، اب جناب افطاری کا وقت ہوا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں کچھ بھجوا دو، افطار کے لیے بھجوا دو، مسجد میں بھجوا دو، فلاں جگہ بھجوا دو، رشتہ داروں میں بھجوا دو، یہ اوس پڑوس میں بھجوا دو. تو یہ ہمیں سخاوت کا درس دیتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ راہ مولا میں خرچ کیا ہوا کوئی بھی چیز ہے اس میں کمی نہیں آتی. اللہ کے راستے میں دینے سے کمی، تھوڑا سا اونچا بولے، اللہ کے راستے میں دینے سے کمی نہیں آتی. آپ نے مسجد میں بیٹھ کر یہ جملہ کہا ہے، اس بندہ ناچیز نے منبر پر بیٹھ کے کہا ہے، راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں آتی. آتی نہیں. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے لیے راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں، راہ مولا میں فی سبیل اللہ کا ذکر، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، جیسے ایک دانہ ہو. باجرہ آپ نے دیکھا ہے، گاؤں میں لگا ہوتا ہے باجرہ، باجرے کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، مکئی کے کو دیکھ لیں، مکئی. تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ بڑے واضح طور پہ فرمایا ایک دانہ ہو، اس ایک دانے میں سے اللہ 7 پودے پیدا فرما دیتا ہے. ایک دانہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ایک دانے میں سے ایک پودا نکلتا ہے، لیکن ذمہ دار احباب وہ جانتے ہیں کہ آج ایگریکلچر نے اتنی ترقی کر لی ہے، فی ایکڑ پیداوار جو آج سے 40 سال پہلے ہوا کرتی تھی آج اس سے 3 4 5 گنا زیادہ ہے. 1 ایکڑ رقبے میں سے 60 من 50 من 70 من ایون کہ 80 من فی ایکڑ پیداوار کسان اٹھا رہے ہیں. جتنے وہ زیادہ محنت کرتا ہے اور اچھا بیج استعمال کرتا ہے، زمین کو اچھا تیار کرتا ہے، معلوم ہوا اگر دل کی زمین بھی اچھی تیار کی جائے تو اچھی فصل دے گی. ایسا تو اللہ فرماتے ہیں وہ کس لیے ممکن ہوا کہ زراعت نے ترقی کی، سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور یہ 14 صدی آج بھی قرآن کی آیت ہے. ایک دانہ ہو، اللہ فرماتا ہے ایک دانے میں سے 7 پودے.
7 پودے، ہر پودے پر ایک سٹا لگے، سٹا، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 دانہ، تو 7 سٹوں پر 100 لگے تو کتنا بنے گے؟ شاباش، 700، کتنے؟ تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اللہ ایک دانے میں سے 700 دانے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آیا ہم اسے 10 عطا کرتے ہیں، ہم اسے ایک کے بدلے۔ لیکن یہاں اللہ قرآن میں یہ مثال فرماتا ہے ایک دانے سے 7 پودے، 7 پودوں پر لگے سٹوں پر 100 دانے بھر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ پھر اس کو دگنا بھی فرما دے، دگنا بھی فرما دے۔ کیوں بلا؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں دگنا کیوں فرمائے؟ یہ دل کے ہے، دل میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، یا کسان جتنی محنت کرے گا، اچھا بیج استعمال کرے گا، وقت پر پانی لگائے گا، اس کی گوڈی کرے گا، اس کو سپرے کرے گا اور اس کی رکھوالی کرے گا، جتنے اچھے طریقے سے زمین تیار کرے گا اس کی فصل اتنی اچھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم خرچ کرتے ہو تمہارے دل کی کیفیت جتنی اچھی ہوگی، جتنی دل پر محنت کرو گے ہم اتنے گنا تمہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال اللہ نے بیان کی ہے جو اپنے اموال، مال نہیں اموال آیا ہے، صرف روپیہ پیسہ نہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ اب مثال کے طور پہ ان بزرگوں کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے اس مسجد کے لیے دے کے گئے ہیں، مسجد بنائی، تعمیر کیا اور وہ چلے گئے، تو کیا ان کی نسلیں تباہ ہو گئی؟ آج ان کی نسلیں پہلے سے بہتر اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور جنہوں نے اس مسجد کو بنایا، آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، آپ لوگ محبت پیش کرتے ہیں، آتے ہیں مسجد کو آباد کرتے ہیں، تو جو جو اپنا حصہ اپنی دل کی کیفیت سے جو ادا کرے گا میرا رب اس کے دل کی نیت، معروف ترین جو حدیث آپ پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ماہ مبارک ہمیں سخاوت سکھا کے گیا ہے۔ دیکھیں آپ نے بچوں کو عیدی دی، کپڑے لے کے دیے، جوتے لے کے دیے، خواتین نے چوڑیاں وغیرہ لی، یعنی ہر طریقے سے خرچ کیا، ہر طریقے سے۔ لیکن آج بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پر رونق ہے، کوئی ملال نہیں۔ اتنا رب تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دینے کی پریکٹس کرا دی ہے کہ دے کر کے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوستان گرامی خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ بہترین خرچ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں۔ عرض کی گئی کہ صدقہ سب سے بہترین فرمایا جو اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو نا، بہترین صدقہ ہے۔ اور تیسرے چوتھے نمبر پر ہمیں ماہ مبارک سکھا کے صبر اور شکر، صبر اور شکر، ساری زندگی انسان کی صبر اور شکر سے عبارت ہے۔ کوئی زندگی میں کوئی کہیں دکھ ہے، تکلیف ہے، انتظار ہے، تو فرمایا صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ کسی نے کوئی ناپسندیدہ بات کر لیا، اللہ فرماتے ہیں صبر کرو۔ اور صبر اور شکر سے بڑھ کر زندگی کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماہ مبارک عطا کیا، اس کی ایک لاجک بتائی ہے، وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان مبارک کی تعداد پوری کرو، اور جب پوری ہو جائے تعداد تو پھر اللہ کی تکبیر کہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کبریائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی راہ کی ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اللہ کے یہ ماہ مبارک ہمیں شکر سکھانے کے لیے آیا. صبر اور شکر، صبر اور شکر، صبر اور شکر، یہ زندگی کے اندر اسی سے کام چلانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. سبحان اللہ. کیوں کر تمہیں اللہ عذاب میں مبتلا فرمائے، کیوں تمہیں عذاب دے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. ایمان اور شکر استعمال کرو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. قرآن ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں کر تمہیں عذاب دے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا، اللہ تو قدر شناس ہے. شاکر تمہارے شکر کی جزا دینے والا ہے. اور پھر قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے نا اللہ تمہیں اپنے اور انعام عطا فرمائے گا. اور انعام. یہ لام سرکار عربی گرامر کے اندر لام تاکید کا ہے، اور آخر میں جو نون ہے شد والا نون، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. دو تاکیدیں لگا کے اللہ نے فرمایا ضرور بالضرور البتہ. البتہ کا مطلب یقیناً، یقیناً ضرور بالضرور اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اب سمجھے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعام ضرور بھی. اور مالک ہے، مالک ہو کر فرماتا میں تمہیں تاکیداً وعدہ کر کے میرا رب فرماتا میں عطا کروں گا، اگر تم شکر ادا کرو تو ہم تمہیں ضرور بے ضرور اور زیادہ انعام عطا فرمائیں گے. تو رمضان مبارک نے ہمیں شکر کی پریکٹس کرائی ہے نا. دیکھیں دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے جناب فروٹ آپ کے دسترخوان پہ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور پھر کمی بھی کوئی نہیں، پوری دنیا کھا رہی ہے، کمی بھی کوئی نہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی جو میری سمجھ میں آ سکی ہے کہ جب تم شکرانہ ادا کرتے ہو تو اللہ انعام زیادہ عطا فرماتا ہے. تو یہ آج کا دن ہمیں شکر سکھانے کے لیے. اے رب کائنات، آپ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم اکٹھے ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. امت مسلمہ کا دیگر اقوام کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا، تقابل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک طرف ہے سرکار کی امت اور ایک طرف ہے پوری دنیا. سروے کیجئے، دیکھیے کہ اس امت مسلمہ کا کیا خاص امتیاز ہے. پہلا جناب چاند پہلی تاریخ ہوئی، نہا کر دھو کر وضو سے ظاہر باطن پا کر اللہ کے گھر میں آ گئے، مساجد آباد ہو گئے، رونقوں میں اضافہ ہو گیا. آباد تو پہلے ہی تھی، آباد کاری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، برکت ہو گئی. اب دن کو روزہ ہے، رات کو قیام ہے،
کرتے 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 جناب 20 روزے آ گئے، رحمت، مغفرت، عنایت، جناب رو بھی رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اعتکاف آ گیا جی، محلے میں سے چند لوگ بزرگ آئے، اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ فرمایا ایک طرف وہ قوم ہے کہ جنہوں نے 1 مہینہ پورا اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا، اور آج عید منانے کے لیے آئے ہیں، خوشی منانے کے لیے آئے ہیں۔ خوشی کس طرح کی جائے؟ فرمایا آئیں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ ایک طرف یہ قوم ہے، دوسری طرف خوشی کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، شور مچاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ایک دوسروں پر رنگ پھینکتے ہیں۔ اس طریقے سے آج کیا کر رہے ہیں جی؟ خوشیاں کر رہے ہیں۔ ہولی اور دیوالی یہ ہندوؤں کی تہواریں ہیں، وہ ایک دوسرے پہ رنگ پھینکتے ہیں، اپنے اوپر، چہروں پر، کپڑوں پر، گھروں پر رنگ پھینک کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہماری جو ہے خوشی کا اظہار یہ ہے کہ جناب خوبصورت کپڑے پہن کے سنجیدگی کے ساتھ پر وقار طریقے سے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت، یہ ملت مصطفیٰ ہے، امت مصطفیٰ ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسپین کے اندر سرکاری طور پر ایک تہوار منایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے گراؤنڈ میں، سڑکوں پہ، روڈز پر، موٹر ویز پر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں، پھل پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا سرکاری تہوار ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی منا کر کوئی کپڑے جناب اتار رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی دوسرے کی عزت پر کھیل رہا ہے، ٹماٹر مارے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ یہ خوشی کا کیسا انداز ہے؟ ایک طرف پوری دنیا کی خوشی منانے کے طریقوں ایک طرف رکھو، دوسری طرف جو عید کے ایام ہیں یہ ایک طرف رکھو، تو تمہیں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ ہماری خوشیوں کے دن کیسے ہیں اور دنیا کے دن کیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ملت ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، تو دل کرتا ہے سرکار پر درود و سلام پڑھیں۔ یہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تکبیر بلند کرنے کا اور سرکار پر درود و سلام پڑھنے کا۔ یا رسول اللہ، آپ نے کیسا نظام عطا فرما دیا ہے کہ ہم خوشی منانا چاہیں تو فرمایا قد افلح من تزکا، خوش ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے۔ اور آج کپڑے بھی دھو کے پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے ہیں، آج خوشی کا دن ہے۔ فرمایا سجدے کے اندر سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر ایک دوسرے سے گلے لگا لو اور خوشی کا اظہار کر لو، اللہ تمہیں مغفرت عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے، اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، جاؤ۔ فرشتے آ جاتے ہیں، گلیوں، کوچوں اور نکر جو ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں آؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ اور عیدی وصول کر لو۔ میرا رب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے اے فرشتوں، ایک ایسے ملازم کے بارے میں بتاؤ جو اپنی ملازمت پوری کرے، اپنا کام پورا کرے، اپنی مزدوری پوری کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھتا کن سے ہے؟ فرشتوں سے۔ کون پوچھتا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، رب کو پتہ نہیں ہے؟ بعض اوقات پوچھتا کیوں ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
اللہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. عرض کرنے لگے حضور رب کائنات کو نہ بنا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے. آج رب تعالیٰ انہی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا اجرت دوں. فرشتے عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ قانون یہ ہے جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، سرکار کا ارشاد بھی ہے مزدور کو اس کا پسینہ خشک کرنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے. تو میرا رب فرماتا ہے پھر فرشتوں گواہ رہو میرے ان بندوں نے خوب محنت کی ہے اپنی بساط کے مطابق، میں نے ان کو بخش دیا ہے. فرمایا جس ٹائم وہ اپنے مساجد سے اور عیدگاہوں سے واپس جاتے ہیں تو گویا کہ اللہ ان کی بخشش فرما چکا ہوتا ہے، وہ مغفور لہم، وہ بخش شدہ ہوتے ہیں. لہٰذا دوستان گرامی رب کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں، عافیت کا سوال کریں، اور آج کے دن رب سے مانگیں اے رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عیدی عطا فرما، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال اور کسی مصیبت میں نہ ڈال، ہمیں صرف عافیت، ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے بس، اور ہمیں کیا صرف اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما. یقیناً جیسا چھوٹے بچے بڑوں سے عیدیاں لیتے ہیں اور بڑے عید والے دن عطا کر ہی دیتے ہیں. سب سے بڑا غفار، تواب، رحمان، رحیم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے غفار لمن تاب، سب سے زیادہ عنایت کرنے والا تمہارا رب ہے. آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے رب کی بارگاہ میں ہر قسم کی خیر کا سوال ہے. رب کائنات یہ جتنے دوست تشریف لائے سب کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. عید الفطر واجب ہے 2 رکعت، اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، اور 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 6 تکبیریں، پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پہلی تکبیر میں، پہلی تکبیر کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں. اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا ہے. پھر امام قرات وغیرہ کرے گا، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کی جائیں گی ہاتھ چھوڑ کے، اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. بعد میں خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی. لہٰذا وقت مکمل ہو چکا ہے. آپ احباب سے گزارش ہے کھڑے ہو جائیں اور صف درست ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. والا حال مکمل